جب ظالم ظلم کرے اور اس کا ہاتھ نہ روکا جائے تو قریب ہے اللہ تعالیٰ پھر سب لوگوں کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل شاید طریق ہمارے سکوت پر ماتم کرے۔ ہمیں وہ امت بننا ہے جس کا دل ہر مظلوم کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکے۔ اصل چیز جو جنگ کے اندر جو دشمن کے مقابل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہر وہ چیز استعمال کرنی ہے جس سے آپ دشمن کو نقصان زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں۔ کہ جب معصوموں کی لاشیں فضاؤں میں بلند ہو، جب چیختے اجساد اور بکھرتے خواب بین الاقوامی ایوانوں کو بھی ہلا نہ سکی۔ کیا ہم ایک جسم واحد کی مانند امت ہیں کہ جس کے ایک حصے کو اذیت پہنچے اور باقی محسوس تک نہ کریں؟ کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے، تمہارا بہت انتظار کیا، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت کے لائیو سیشن سے میں ہوں اسامہ افضل۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم اور فکری پہلو پر کہ جب معصوموں کی لاشیں فضاؤں میں بلند ہو، جب چیختے اجساد اور بکھرتے خواب بین الاقوامی ایوانوں کو بھی ہلا نہ سکے، تو سوال صرف یہ نہیں کہ ظلم کتنا شدید ہے، بلکہ یہ ہے کہ امت کتنی غافل ہے۔ کیا ہم ایک جسم واحد کی مانند امت ہیں کہ جس کے ایک حصے کو اذیت پہنچے اور باقی محسوس تک نہ کریں؟ آج کا یہ مکالمہ غزہ کے زخموں کا مرثیہ نہیں، بلکہ ہماری اجتماعی بے حسی پر فکری احتساب ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انتہائی اہم اور فکری شخصیت، میری مراد محترم جناب فضیلت الشیخ محمد عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت جو ہے وہ دان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا امت مسلمہ کی بے حسی کا اصل سبب بیرونی طاقتیں ہیں یا داخلی فکری زوال اور وحدت کا فقدان ہے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، اس وقت غزہ کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور جہاں تک ان کے جملے ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ غزہ آخری سانس لے رہا ہے، تمہارا بہت انتظار کیا، خدا حافظ۔ تو یہ کس کیفیت میں انسان یہ جملے کہتا ہے کہ جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اصل میں دشمن کا تو کام ہی دشمنی کرنا، ظالم کا تو کام ہی ظلم کرنا ہوتا ہے، اس پہ کس بات کا گلہ؟ اصل گلہ تو اپنوں کی بے وفاؤں کا ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دشمن کے وار آتے ہیں، انسان جسم پہ جیل لیتا ہے، لیکن جب اپنے ہی اس انتہائی کربناک حالات کے اندر بھی آپ کا ساتھ نہ دے، جب وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، ان تک آپ کی فریادیں پہنچ بھی رہی ہوں، لیکن پھر بھی وہ انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کریں، تو ایسے عالم کے اندر پھر انسان اندر سے بکھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس معاملے میں بڑی رہنمائی فرمائی ہے کہ قریب ہے کہ تمہاری مخالف قومیں، تمہارے مخالف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں جیسے کہ کھانا کھانے والے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، یعنی اس انداز میں آپ لوگوں کے اوپر ان کا غلبہ ہوگا۔ تو پوچھنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسے ہوگا؟ اتنی تعداد ہماری کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن اصل معاملہ کیا ہوگا کہ تم جیسے سیلاب کے اوپر جاگ ہوتا نا، ایسے جاگ کی مانند بے وقت ہو جاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر جو تمہارا رعب ہوتا تھا نا، تمہارے ایمان کی وجہ سے وہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت۔ یہ چیزیں کچھ اچانک نہیں قوموں کے اندر پیدا ہوتی، بلکہ یہ نظریات کی غلطیاں، یہ فکر کی جو غلطی ہوتی ہے، یہ نسلوں سے چلتی آتی انسان کے عمل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، اور پھر یہی دنیا کی محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے آرام دہ چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور موت کی جب نفرت ہوتی ہے تو پھر کیسے قربانی، کیسے جہاد ہو، کیسے قتال ہو، جبکہ ہمارے اسلاف تو شہادت کی تمنا لیے میدانوں میں نکلا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی وجہ ہماری اس بے حسی کی یہ چیز ہے۔ تو شیخ محترم، میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امت کی اس اجتماعی بے حسی کے ماحول میں کیا ہم اپنے انجام سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس موقع پر رہنمائی فرمائی کہ جب ظالم ظلم کرے اور اس کا ہاتھ نہ روکا جائے تو قریب ہے اللہ تعالیٰ
پھر سب لوگوں کو اپنے عذاب میں پکڑ لے۔ جی جی اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ساتھ اس کو واضح فرمایا جی جی کہ جو لوگ حدود کو قائم کرتے ہیں اور جو حدود کو قائم نہیں کرتے، ان کی مثال کو ایک کشتی والوں کی مثال کی طرح فرمایا کہ جیسے ایک کشتی کی 2 منزلیں ہوں۔ جی جی اب نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، لیکن اوپر والوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نیچے والے اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے پانی لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تو اوپر والے نیچے والوں کو روک لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، نیچے والوں کی بھی بچا لیں گے۔ جی جی اور اگر وہ ان کو نہیں روکیں، وہ کہیں ہمیں ان سے کیا غرض، وہ اپنے کاموں میں اپنے ہی غفلتوں کے اندر مشغول رہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، لیکن اوپر والے بھی ساتھ ڈوب جائیں گے۔ جی تو اس لیے اگر ہم اپنی بقا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس موقع پہ ہماری پاکستان کی تاریخ بڑی ہمارے لیے ایک روشن راہ ہے کہ جب افغانستان کے اوپر روس نے، جس کا اصل ٹارگٹ پاکستان اور آگے گرم پانی تھے نا، اس موقع پر پھر ہماری حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور دشمن کو افغانستان کی سرزمین پہ نہ صرف روکا بلکہ عبرتناک اس کو انجام تک پہنچایا۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم اپنا دفاع، اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں، کم از کم ان کی فکر نہیں تو اپنی ہی فکر کے تحت ہم غزہ والوں کا ساتھ دیں، ان کی معاونت کریں اور اس ظالم کو وہیں پہ روکیں، وگرنہ یہ ظلم بڑھتا جائے گا اور بالآخر یہ دنیا کی عیاشیوں میں لوگ جو مشغول ہیں یہ بھی پھر اس کا نشانہ ٹھہریں گے۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا حدیث کی روشنی سے۔ تو شیخ محترم، تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ غزہ کے المیے پر شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ ہماری شریعت ایک جو مکمل نظام حیات ہے، جی وہ جی نہ صرف ان مسلمان مظلوموں کے بارے میں رہنمائی فرماتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عام غیر مسلموں کو بھی اس میں شامل رکھا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مظلوم ہو تو اللہ کا انداز خاطب دیکھیے کہ کس انداز میں اللہ نے یہاں پہ مخاطب کرتے ہوئے مومنوں کو کہا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے مسلمانوں کو کہہ گئے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ جس کی بنا پہ تم اللہ کے رستے میں اور ان کمزور مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو بیچارے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، جو ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ہمیں اس بستی سے نجات دلا، اور وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی معاون اور کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج۔ تو کتنا واضح اللہ نے پیغام مسلمانوں کو دیا ہے کہ آپ نے نہ صرف مظلوم مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کا بھی آپ نے دفاع کرنا ہے۔ ہماری تو یہ ذمہ داری تھی، لیکن ہم نے تو اپنوں کو ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تو اس موقع کے اوپر اگر ہم نہیں نہ اٹھیں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ اگر تم نہیں اٹھو گے نا تو اللہ تمہاری جگہ ایسی قوم، ایسی لوگ لائے گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو مومنوں کے لیے تو نہایت نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرنے والے ہوں گے اور دنیا والوں کسی کی ملامت کرنے کی وہ پرواہ تک نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ اگر آج ہم اپنے اوصاف ایسے لے آئیں گے تو اللہ ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائیں گے، اور اگر یوں ہی بے حس رہیں گے تو کتنی دیر زندہ رہ لیں گے، بالآخر ہم بھی اسی عذاب کے اندر ہی مبتلا ہو جائیں گے اور دنیا کے اندر بھی عبرتناک نشانہ بنیں گے، اور اس کے بعد تاریخ بھی ہمیں برے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا بائیکاٹ، آگاہی مہم اور اجتماعی موقف اختیار کرنا واقعی ایک مؤثر مزاحمت بن سکتا ہے؟ جی، اصل میں تو جو آج مدد کرنے کا حق تھا وہ تو ہم نہیں کر پا رہے، جی جی اور ظاہر اتنے بڑے لیول پہ اچانک جب آپ اتنی غفلتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں اور پہلے سے تیار نہ ہوں، جب آپ نے پہلے ہی شریعت کو احکام کو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پہ عمل نہ کیا ہو، تو اس کا نتیجہ پھر یہ تو ہوتا ہے کہ آپ فوراً تو جنگوں کے لیے تیاری نہیں نہ ہوتی، تو اس کے لیے باقاعدہ پیچھے پلاننگ ہوتی ہے، نظریاتی طور پہ قوم کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو ان حالات کے اندر کم از کم ہمیں اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر معاشی بائیکاٹ ایک نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ آج دیکھیں کہ آج اس وقت سب سے بڑی جنگ ہی قوموں کے اندر معیشت کی چل رہی ہے، ہر ایک اسی دوڑ میں ہے کہ دوسروں کو کیسے نیچے کرے اور معیشت کے میدان میں آگے نکلے، جس کی بنا پہ وہ پھر آگے ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے۔ تو
اس کا اثر تو بہت پڑتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بعض لوگ اس پر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں جی اگر آپ اس پروڈکٹ ہے اس سے آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ فیس بک بھی تو استعمال کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ان کے موبائلز ان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، پھر تو یہ بھی چھوڑیں۔ تو دراصل ہمیں یہاں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو سوشل میڈیا ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اصل میں یہ ہمارے جنگی ہتھیار ہیں جن کو ہم دشمن کے مقابل استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک تو خود ان کے مضر اثرات سے بچنا ہے اور ان کو دشمن کے مخالف استعمال کرنا ہے۔ اصل چیز جو جنگ کے اندر جو دشمن کے مقابل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہر وہ چیز استعمال کرنی ہے جس سے آپ دشمن کو نقصان زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ جس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے اور امت کا فائدہ ہو ہر اس چیز کو استعمال کریں، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی بہترین ٹول ہے۔ اور اس وقت جو پوری آگاہی جو ہم امت کے اندر پیدا کر رہے ہیں اور وہاں کی جو غزہ کی خبروں سے واقف ہیں، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ٹول ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا مثبت استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے ان چیزوں کا جو اسرائیل کی قوت کا سبب بنتی ہیں، تو اس کے اندر اسرائیل کی پروڈکٹس سر فہرست آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجتماعی طور پہ بھی اپنی قوم کے اندر آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اور وقتی طور پہ تو کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، یعنی آپ دعائیں کر کے آپ اپنی قوم کے اندر یہ شعور پیدا کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ بائیکاٹ کر کے دیگر جو کچھ کر سکتے ہیں نا، عام عوام تو کرے لیکن سب سے بڑا کام تو حکومتوں کا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ آنے والے اپنی آئندہ نسل کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو غفلت کی ہے جس کا ہم آج خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے حالات کے اندر اگر آج نہیں تو کل ہمارے بچے اس ظالم سے بدلہ لیں، انتقام لیں اور اس کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ تو سامعین و ناظرین، آج ہم نے غزہ کے زخموں کا ہی تذکرہ نہیں کیا بلکہ اپنے ضمیروں کے زخموں کو بھی ٹٹولا ہے کہ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل شاید طریق ہمارے سکوت پر ماتم کرے۔ ہمیں وہ امت بننا ہے جس کا دل ہر مظلوم کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکے۔ آج کی نشست کا یہی پر اختتام ہوا، لیکن پیغام حکمت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے۔ روشن روشن چاند ستارہ الحکمہ، سب سے انوکھا اور پیارا۔